خواتین حضرات ویلکم بیک ٹو دا بریک. گرداب میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو بھی کرکٹ کے ساتھ ایک کرائسس ہوا ہے اس کے ذمہ داران کیا صرف ہمارے کھلاڑی ہیں یا ان کھلاڑیوں کے مینیجرز بھی. ظہیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں. ظہیر صاحب، ایک بنیادی سی بات میں نے آپ سے پوچھنی ہے. جن صاحب نے یہ ایک تاریخ ساز فیصلہ دیا ہے، اعجاز بٹ صاحب جو چیئرمین پی سی بی ہیں، میں نے سب یہ پتہ کرنا ہے کہ اس پوسٹ کے لیے ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے. ہماری پرابلمز جو ہیں، اگر پریزیڈنٹ آف دی بورڈ جو ہے، پریزیڈنٹ آف دی کنٹری جو ہے، اگر کسی کو چیئرمین بورڈ بناتے ہیں تو ان پہ ان کی پوری نظر ہونی چاہیے کہ آیا یہ کام صحیح کیا جا رہا ہے، یا ایک دفعہ چیئرمین آف دی بورڈ بنا کے وہ بھول جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان پہ بھی میں یہ چاہوں گا کہ آصف زرداری صاحب یہ بھی دیکھیں کہ آیا جو میں نے بندہ جو ہے اس پوسٹ پہ لگایا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ پوسٹ ہے پاکستان کی. اگر آپ دیکھیں کہ وارڈا وغیرہ کے بعد سب سے زیادہ فنڈ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس موجود ہوتا ہے. اتنی اہم جگہ کو اگر آپ اس طرح سے بغیر اس پہ اگر آپ نگاہ نہیں رکھیں گے، لڑکوں کی پرفارمنس پہ مطلب بورڈ نگاہ نہیں رکھے گی، تو حال تو آپ کے سامنے. میں ریکویسٹ کروں گا آصف زرداری صاحب سے کہ اس پہ آپ بڑا سیریس سوچیں، اور پورے پاکستان جو ہے وہ اس چیز کے لیے سوچ رہا ہے اور رو رہا ہے اور گھبرایا ہوا ہے ہر سپورٹس میں. تو وہ لوگ لائے جائیں جو کہ اس گیم کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے، اور بورڈ میں جو اتنے لوگ 10 15 سال سے کام کر رہے ہیں، آپ نے ان سب کی پرفارمنس ابھی تک دیکھ لی. آیا ہم کس چوراہے پہ کھڑے، کس جگہ کھڑے ہیں؟ پلیز ہم کو ایکسپلین کیجئے ہم کہاں ہیں اس وقت. یہ آپ اس لیے بورڈ میں آئے ہیں کہ ہماری ایسی کی تیسی کرتے ہیں اس کرکٹ کی، اور جو ہم نے سب کچھ اپنے ملک کے لیے کیا اس کو انہوں نے بالکل زیرو کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. زرداری صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا پلیز لک انٹو دس میٹر. سرفراز نواز صاحب، ظہیر عباس صاحب نے ایک تو دو چیزیں چاہی ہیں. ایک تو آپ ان کو ڈانٹیں کیونکہ وہ مختلف چیزوں کو اس کام میں لے آتے ہیں، اور دوسرا سر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس درخواست میں جو کہ صدر پاکستان کو کی گئی ہے، جو کہ پیٹرن ان چیف ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے، اگر آپ کی بھی بات اس میں شامل ہو جائے گی تو اس کا وزن دو چند ہو جائے گا. آپ کے خیال میں کیا اعجاز بٹ صاحب کی حیثیت بحیثیت چیئرمین پی سی بی اس وقت اکاؤنٹیبلٹی اور ایک رینیول اور ریویو کے تقاضے کر رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، اکاؤنٹیبلٹی تو اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی یادداشت ہو. اعجاز بٹ صاحب کا دیکھیں پوری قوم یہی کہتی ہے روزانہ ٹی وی اخبارات میں کہ ایک بات کر کے یو ٹرن مارتے ہیں یا بھول جاتے ہیں یا سمرسال کرتے ہیں، ان کو یاد نہیں رہتی، تو اس آدمی کا کیا آپ اکاؤنٹ فار کریں گے. اور دوسرا میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ اعجاز بٹ صاحب نے گروپ بازی تیار خود کر لیا ہے. پہلے بھی انہوں نے کی تھی، اور یاور سعید کو پہلے ذمہ داری دی تھی کہ گروپ بازی بنائیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 7 8 10 پلیئروں نے آ کے کہا تھا کہ یونس خان کو کپتانی سے ہٹائیں، اور وہ پھر یونس خان نے کہہ دیا کہ جب وہ کیپٹن بنا تو اس نے کہا کہ یاور سعید کو ہٹائیں، تو اس کو ہٹایا گیا. ایک تو یہ سکور برابر ہو رہے ہیں. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ اب اعجاز بٹ نے ایک پلان بنا لیا ہے، اور افریدی کو ہٹانے کے لیے کپتانی سے ایک بہت ہی اس نے جوا گروپ سے جو لاہور میں ہے ان کے کہنے کے اوپر سلمان بٹ کو کپتانی کا سوچ رہے ہیں یا رزاق کو. اور آپ دیکھیں کہ ایک گروپ قائم جو لاہور میں ہو چکا ہے اس کا سربراہی اعجاز بٹ اور یاور سعید کر رہے ہیں. اور آئندہ آپ دیکھیں گے کہ سلمان بٹ کے اوپر یہ جوا گروپ نے جو آدمی نام ان کا دیا ہے تاکہ یہ لاہور میں سیٹل کر سکیں آئندہ کے جوا کے لیے بھی. اور افریدی کے اوپر آپ دیکھیں کہ کراچی میں ان کو کپتانی سے ہٹوا دیا اور اس کو سمی کے انڈر کھلایا گیا جس کو آپ نے 2011 تک کا کیپٹن اناؤنس کیا ہوا تھا. اس طرح دیکھیں یونس خان محمد یوسف کی بھی تدلیل کی گئی، اسی طرح یہ شاہد افریدی کی. اور یہ اعجاز بٹ صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ خدا را صدر پاکستان بھی دیکھیں کہ جو منسٹر جاکرانی ہے وہ روتا پھرتا ہے.